وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وفي سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم لوگ میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اور نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے مسنون اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری امت میں جو لوگ میری اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور میری امت میں جو لوگ میری نافرمانی کریں گے گویا انہوں نے میرا انکار کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دخول جنت کا سبب ہے، اور آپ کی نافرمانی انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، جس شخص نے رزق حلال کھایا، وعمل فی سنت، میری سنتوں پر جس نے عمل کیا، وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان تمام احادیث میں ایک بات کی وضاحت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کو اپنانا۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں مسنون اعمال لے کر آئے۔ حضور کا جو بھی عمل ہے، آپ کی جو بھی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی ہے، اور سنت طریقے کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ بدعت ہے، اور اس میں گمراہی ہے، اس میں کوئی نور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب قرآن کریم ہے،
اور سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ زندگی گزارنے کے لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اس لیے جتنا مسنون اعمال پر عمل ہوتا ہے زندگی میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ معاشرے میں مسنون اعمال پر عمل کرنا رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ایک تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے، حضرات صحابہ اور سلف کی ایک زندگی ہے، تو ہم اپنی زندگی ان حضرات کی زندگی کے مطابق گزاریں۔ جب زندگی میں مسنون اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ان کے فوائد اور ثمرات انسان کو عطا فرماتا ہے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں قبر میں ان کے فوائد تو یقینی ہیں، اسی طرح حشر میں ان کے فائدے بھی یقینی ہیں، لیکن اسی طرح ان کے فوائد دنیا میں بھی ہیں۔ مثلا ہمیں شریعت کا حکم ہے وضو کرو۔ انسان جب وضو کرتا ہے سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے۔ یہ ہاتھ دھونا اس لیے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے پانی گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے یہ نارمل ہے۔ اب وہ ایک دم چہرہ دھوتا، جو 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ایک دم چہرے پہ انسان پانی مارے تو تکلیف ہوتی، ہو سکتا ہے پانی نہایت گرم ہوتا، تو اس لیے شریعت نے پہلے کہا ہاتھ دھو لو۔ ہاتھ دھونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کے اندر گرمی ہے یا پانی میں ٹھنڈک ہے۔ پھر شریعت نے کہا کلی کرو۔ پانی کے 3 اوصاف ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ تینوں اوصاف موجود ہیں یا نہیں، یعنی پانی پاک ہے، کہیں ناپاک اور نجس تو نہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کلی کرتا ہے۔ کلی کرنے سے پتہ چل جاتا ہے پانی کا ذائقہ کیسا ہے، معلوم ہوا کہ پانی کا ذائقہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ناک میں پانی ڈالتا ہے، پتہ چلتا ہے پانی میں بدبو تو نہیں ہے، کوئی چیز پانی میں مری ہوئی تو نہیں ہے، پانی کہیں نجس تو نہیں ہے۔ تیسرا جب دیکھا پانی کے بارے میں تینوں چیزیں پتہ چل گئی، ہاتھ دھونے سے پانی کا سیلان اور بہاؤ پتہ چلا، منہ میں ڈالنے سے ذائقہ پتہ چلا، ناک میں ڈالنے سے اس کی بو اور بدبو کا پتہ چلا۔ اب پتہ چلا تینوں اوصاف موجود ہیں، اب شریعت نے کہا چہرہ دو، اس لیے کہ چہرہ نازک ہے، اس میں موجود آنکھیں انتہائی نازک ہیں، تو ایک دم اگر کوئی بدبودار پانی، سڑا ہوا پانی یا پانی میں کوئی کیمیکل ہوتے جو نقصان دہ ہوتے، انسان ڈائریکٹ چہرے پہ مارتا تو جلد کو نقصان ہوتا، اس لیے شریعت نے ترتیب رکھی ہے ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، ناک میں ڈالو، پھر چہرہ دھو لو۔ اب شریعت نے دیکھیں یہ کہا کہ سر پر مسح کرو، یہ نہیں کہا سر دھو لو، اس لیے کہ سر دھونے میں حرج ہوتا، تو مسنون عمل ہے مسح کر لو، یہ مسح کرنا کافی ہے۔ ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا نور رکھا ہے، آخرت سے پہلے دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ جیسے شریعت کا حکم ہے مسواک کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ اب مسواک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات، اس میں انہوں نے بہت سے فوائد لکھے۔ ایک شخص کو معدے کے اندر تیزابیت ہو گئی اور پیپ پڑ گئی، کافی عرصہ علاج کرایا، کوئی افاقہ نہ ہوا، بڑھتے بڑھتے وہ پیپ کے اثرات دل تک پہنچ گئے، میڈیکل کے اندر کوئی علاج سامنے نہ آیا۔ جب دیکھا گیا پتہ چلا اس کے مسوڑے خراب ہیں، اس کی وجہ سے وہ پیپ جو ہے کھانے میں اور پینے میں وہ اس کے معدے تک اور اس کے باطنی جسم تک، دل تک پہنچ رہی ہے۔ تو ایک طبیب کے پاس گئے، انہوں نے کہا تم ایسا کرو مسواک استعمال کرو، تم نے ہر چیز استعمال کی فائدہ نہ ہوا، مسواک کرو۔ مسواک استعمال کرنا شروع کی، چند دنوں کے بعد افاقہ ہو گیا اور جو مسوڑوں میں پیپ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر سنت میں ایک نور رکھا ہے۔ ایک شخص کو معدے کا السر ہو گیا، بہت علاج معالجہ کیے، افاقہ نہ ہوا، طبیبوں نے کہا آپ کے جبڑے اور دانت خراب ہیں، کسی نے مشورہ دیا آپ مسنون عمل مسواک اپناؤ، اس نے مسواک کرنا شروع کی، ہر دن تازی مسواک کرتا، اوپر سے کاٹ دیتا، پھر مسواک کرتا، چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیماری جڑ سے ختم کر دی۔
ہر سنت میں اللہ نے بہت سے فوائد رکھے۔ جب مسواک ہوتی ہے تو اب یہ جو ہماری دانتوں میں خلا آ جاتا ہے، بسا اوقات یہ برش کے ساتھ تیزابیت ہوتی ہے، جراثیم رہ جاتے ہیں اور نقصان پہنچتا ہے، لیکن مسواک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے جبڑے کو، دانتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دن کا آغاز کرتے مسواک فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے لگتے مسواک کرتے تھے، گھر سے باہر نکلتے آپ مسواک کرتے۔ آپ کا مقصد تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ انسان منہ کی پاکی کا خاص خیال رکھے۔ آج کل بعض ساتھی ماوا ہے، گھٹکا ہے، یا کوئی چرس میں، کوئی افیون میں ہے، یا کوئی نشہ کرتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو منہ سے ایک تعفن اور ایک بدبو ہوتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کا مقصد ہے کہ انسان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے حکم دیا جب کوئی مسجد آئے تو کچا لہسن کھا کر، کچا پیاز کھا کر نہ آئے، تاکہ اس کے آنے سے فرشتوں کو، ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے عرض کیا ہر سنت کے اللہ نے بڑے فائدے رکھے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک جماعت گئی مسلمانوں کی امریکہ، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے، وہاں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، نہایت ماہر سرجن تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان وضو کے دوران اپنی گردن کے پچھلے حصے کا بھی مسح کرتے، پچھلے حصے کا مسح کر رہے ہیں گردن کا۔ جب اس نے یہ دیکھا ان کا وضو ختم ہو گیا تو وہ جو غیر مسلم ڈاکٹر تھا، اس نے جو مسلمانوں کی جماعت آئی ہوئی تھی اس سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے؟ سوال عجیب تھا کہ پاگل خانے کتنے؟ اس نے کہا بہت کم ہے، کسی کسی شہر میں ہے، شاید پورے ملک میں بمشکل 6-7 ہوں۔ اس نے کہا ہمارے تو ہر شہر کے اندر 8-8، 9-9، 10-10 پاگل خانے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو تم عمل کرتے ہو، جب مسح کرتے ہو سر کا، پیچھے گردن کا کرتے ہو، یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا اور تم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سنت عمل ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے وضو کا، تو وضو کے دوران ہم سر کا مسح بھی کرتے ہیں، اس طرح گردن کا بھی کرتے ہیں، اور ہم دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ مسلمان پاگل کم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں پاگل لوگ اور ذہنی توازن کھو دینے والے لوگ، نفسیاتی لوگ، ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا لوگوں کی تعداد بنسبت غیر مسلموں کی کم ہوتی ہے۔ اس کی سائنسی تحقیق یہ تھی کہ انسانی دماغ کی جو رگیں ہیں وہ یہاں گردن سے ہوتے ہوئے پورے جسم میں جا رہی ہیں، اور ان رگوں کو دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ تر کرنا چاہیے۔ اگر یہ خشک رہ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے دماغ خشک رہتا ہے، اور دماغ کی خشکی کی وجہ سے انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے، جھگڑالو ہو جاتا ہے، بات میں الجھنا شروع کرتا ہے۔ تو کہا ہماری تحقیق یہ کہ جو آدمی اپنے سر کو تر رکھے گا دن میں 3 سے 4 دفعہ، اور اپنی گردن کے پچھلے حصے کو تر رکھے گا، تو وہ نفسیاتی بیماری میں، پاگل پن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں آج انہوں نے کروڑوں روپے لگا کر ایک تحقیق کی، اور ہمارے نبی نے یہ طریقہ ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج سائنس جتنی تحقیق کرنے کے بعد کوئی چیز آج ثابت کرتی ہے، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے سکھایا۔ سنت نبوی اور جدید سائنسی تحقیقات میں ایک واقعہ ہے، خطبات فقیر میں بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جگہ امریکہ میں ہمارا جانا ہوا، کھانے کا وقت ہوا تو غیر مسلم ڈاکٹر بھی تھے، وہاں کے سرجن بھی تھے، ماہرین تھے۔ کھانے پر بیٹھے تو سب ہاتھ سے کھانا کھا رہے، تو حضرت کہتے ہیں مجھے تعجب بھی ہوا، غیر مسلم لوگ یہ تو عموماً چمچ سے، کانٹے سے کھانے والے، آج یہ لوگ ہاتھوں سے کھانا کھا رہے۔ تو کھانا کھاتے رہے، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا ان لوگوں نے انگلیاں بھی چاٹیں، چاٹنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہاتھوں سے کھانا کھایا، انگلیاں بھی چاٹیں، یہ تو ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے، مسنون عمل ہے، تم لوگ ہاتھوں سے کھا رہے ہو، کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے جو تحقیق کی ہے، اور تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہاتھ سے کیوں کھانا کھانے کا ہے، تو ہم نے دیکھا کھانا کھانے کے دوران انسان کی جو انگلیوں کے پورے ہیں اس سے ایک وٹامن نکلتا ہے، اور وہ وٹامن ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانے کو جلد ہضم کرتا ہے۔ اگر ایک انسان چمچ سے کھانا کھاتا ہے وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے،
اور جو ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے وہ جلد ہضم ہوتا ہے. جو چمچ سے کھایا جائے اس کھانے میں معدے کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. جو ہاتھ سے کھایا جائے تو منہ میں لعاب بننا شروع ہو جاتا ہے اور معدے کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے, وہ جلد ہضم ہوتا ہے. پھر جتنا انگلیوں سے کھاؤ وہ وٹامن زیادہ بنتا ہے اور وہ جسم کو وہ کھانا طاقت زیادہ پہنچاتا ہے. اور جب وہ انگلیوں سے لگا ہوا ہوتا ہے اور انگلیاں چاٹ دی جائیں تو جب وہ آخری حصہ معدے میں پہنچتا ہے تو پورے جسم کو تقویت دیتا ہے. تو آج دیکھیں وہ لوگ تحقیق کر کے جس نتیجے میں آج پہنچ رہے ہیں وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی. آج کے غیر مسلم دانشور کہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, اپنے چہرے پر جب باہر نکلے کپڑا رکھے, اس لیے کہ سورج کی شعاعیں اور اسی طرح یہ تپتی ہوئی گرمی, مٹی اس کے چہرے کی جلد کے لیے بہت نقصان دہ ہے. عورت کی جلد نازک ہے, یہ اس کا خوب خیال رکھے. وہ آج اس تحقیق پہ پہنچ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں شریعت نے ہمیں پہلے یہ حکم دے دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے, ایمان والی عورتوں سے جب باہر نکلیں تو بڑی چادر ڈال کر جسم کو ڈھک کر باہر نکلیں. یعنی اسلام کے جس حکم پہ آپ جاؤ گے, آج اگر غیر مسلم جتنی تحقیق کر لیں وہ اسی پہ پہنچیں گے کہ سنت سے افضل چیز ان کو نظر نہیں آئے گی. اسلام نے کہا جب کتا کسی برتن میں منہ ڈالے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ دھو لو, 8ویں مرتبہ تم اس کو مانجھ لو مٹی سے. اب یہ اس تحقیق پہ گئے کہ مسلمانوں نے کہ پیغمبر نے جو کہا مٹی سے مانجھو اس کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جراثیم کتے کے پانی سے ختم نہیں ہوتے. برتن کو جتنی مرتبہ بھی دھو لو اس کے جراثیم باقی رہتے, لیکن جب اس کو مٹی سے مانجھ لیا جائے تو اس کے جراثیم بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے آج بھی وہ یہ کہتے ہیں اگر کتا کسی برتن میں منہ مارے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے پانی سے دھونے کے بعد اسے مٹی سے مانجھ لو. یعنی سنت جس عمل میں جائیں گے آپ کو نورانیت نظر آئے گی. اسلام کا حکم ہے کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جو آدمی فرض نماز کا اہتمام, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, سجدے طویل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ویسے ہی پر رونق بنا دیتا ہے, چہرے میں ویسے ہی نورانیت اور کشش آ جاتی ہے, ہر دیکھنے والے کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. اس لیے جو آدمی وضو کا اہتمام کرے, نماز کا اہتمام رکھے, اب یہ چہرے تک پہنچنے کے لیے خون ہے. ہمارا جو دل کا سسٹم ہے اور اس میں جو خون ہے, خون دل کے اندر جو ہے یہ پمپنگ کا نظام ہے اور یہ خون کو اوپر بھیجتا ہے. لیکن جیسے موٹر اگر پہلی منزل میں لگی ہوئی ہو تو اس کے لیے پانی چوتھی منزل میں, تیسری میں پہنچانا مشکل ہوتا ہے. جب تک اس کے ساتھ طاقت بجلی کی نہ ہو تو وہ پانی نہیں پہنچتا. اب پانی نیچے کی منزل میں تو آسانی سے اوپر پہنچانے کے لیے اس کو طاقت کا استعمال کر کے پانی پہنچتا ہے. اب یہ خون جو ہے یہ انسان کے دماغ تک اور چہرے تک کیسے پہنچے؟ اب 2 طریقے. یا انسان کو الٹا لٹکایا جائے تو پھر وہ خون اس کے دماغ میں پہنچے گا, چہرے میں آئے گا, تو دماغ میں خشکی نہیں رہے گی, حافظہ تر و تازہ رہے گا, چہرہ تر و تازہ رہے گا. یا دوسرا طریقہ انسان سجدے میں جائے, تو انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہو جاتا ہے, چہرہ نیچے ہو جاتا ہے, دماغ نیچے ہو جاتا ہے, تو خون اپنی روانی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے. تو اب دل اوپر ہے اور چہرہ نیچے ہے, دماغ نیچے ہے, تو خون کی روانی ہوتی ہے. جب روانی ہوتی ہے تو وہ خون دماغ میں پہنچتا ہے, دماغ کی صلاحیتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. چہرے کے اندر خون پہنچنے سے چہرے کی کشش اور وجاہت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں ہر سنت پر عمل کر کے ایک نور نظر آتا ہے. ایک گاڑی چلانے والا یہاں سے پشاور گاڑی لے کر گیا, راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا, اس نے ٹائر تبدیل کیا, کھانے کا وقت ہوا, ایک جگہ گاڑی لگائی, کھانا کھایا تو فوراً نیچے گرا, وہیں انتقال ہو گیا. اب بات سمجھ نہیں آئی, باقی سب نے کھانا کھایا, وہ صحت مند ہے اور کھانے میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں, اچانک یہ کیسے گرا اور انتقال ہو گیا, اور منہ سے جھاگ بے رہی ہے جیسے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے. جب پتہ چلا تو اصل بات یہ تھی کہ راستے میں گاڑی پنچر ہوئی تھی اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے کہیں سانپ آ گیا تھا, کچل گیا تھا. تو اس نے جب ٹائر تبدیل کیا تو وہ ہاتھوں میں وہ زہر لگ گئی
اب ہاتھوں کو دھویا نہیں اور کھانا کھانا شروع کر دیا تو اسباب کی دنیا میں وہ زہر ہاتھوں کے ساتھ لگا ہوا وہ پیٹ کے اندر چلا گیا اور اس سے موت واقع ہو گئی۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو۔ تو جب آدمی ہاتھ دھو لیتا ہے تو ہاتھ پر اگر کوئی زہر، کوئی اثرات، کوئی جراثیم ہو وہ سب کے سب نکل جاتے ہیں۔ تو شریعت کے جس عمل پہ گہرائی میں جائیں گے، حضور کی جس سنت پہ جائیں گے، اس میں نورانیت نظر آئے گی۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے لکھا کہ ایک خاتون گھر کے اوپر کی چھت پہ تھے، سوئے ہوئے تھے، تو بجلی نہیں تھی۔ اب وہ نیچے جب آئے گاؤں کے اندر تو جیسے ہی وہ چارپائی پر آئے تو لحاف تھا، اس کو جھاڑا نہیں تو کہیں لحاف میں گھر کے اندر صحن سے کہیں ہوتا ہوا سانپ آ کے اندر چلا گیا دیہات میں۔ تو اب جیسے عورت آ کر لیٹی تو سانپ نے ڈسا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ جب سونے لگو بستر کو جھاڑ دو، اور جب آدمی سنت پر عمل کر دیتا ہے تو بہت سے اثرات سے، بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا سنت کے ہر عمل میں نورانیت ہے۔ آخرت کا تو فائدہ ہے ہی، اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ تاریخ مدینتی دمشق میں واقع ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک جگہ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص نے آ کر خبر دی، حضرت ابو الدرداء سے کہا آپ کا مکان جلنے والا ہے، جلدی جائیے کہیں آپ کا مکان جل نہ جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، کہا حضرت ارد گرد میں آگ لگ گئی ہے، مکان جل رہے ہیں، آپ کا مکان جل جائے گا، حضرت جلدی جائیے، مقصد تھا کہ آگ کو بجھا دو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا مکان نہیں جلے گا۔ ان کو تعجب ہو رہا ہے، بھئی مکان جل رہے ہیں، حضرت کہہ رہے نہیں جلے گا۔ حضرت نہیں گئے، اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب بعد میں آئے تو واقعی ارد گرد کے مکان جلے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان محفوظ ہے۔ پوچھنے والا پوچھتے حضرت آپ نے کس طرح اتنے وثوق اور اعتماد سے کہا تھا کہ آپ کا مکان نہیں جلے گا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسنون دعا سیکھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے گا صبح و شام، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، مال کی، اولاد کی حفاظت کرے گا۔ میں نے وہ دعا صبح پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے اتنا یقین تھا جیسے سورج کے نکلنے پر یقین ہے کہ جب میں نے دعا پڑھی ہے تو میرے مکان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اسباب سارے اختیار کرتے ہیں، چوکیدار بھی رکھا، کیمرے بھی لگا دیے، خود بھی رات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دعا نہیں پڑھتے۔ اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بعد اسباب کے درجے میں باقی چیزیں ہیں، اور اللہ کی حفاظت کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقہ ہے۔ اللہ کی محبت کا ذریعہ، اللہ کی حفاظت کا ذریعہ، اللہ کی طاقت قوت کا ذریعہ، بندے کے ساتھ اللہ کی مدد کے شامل حال کا ذریعہ حضور کا طریقہ ہے۔ اس طریقے پہ چل کر جو جائے گا ہر لمحے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد شامل حال ہوگی۔ تاریخ مدینتی دمشق میں اور مختصر و تاریخ دمشق دونوں میں واقع ہے، حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان گزرا جس نے 1,20,000 افراد کو تو ناحق قتل کیا تھا، اور اس کی موت کے وقت بھی 20,000 سے زائد لوگ اس کی جیل میں بے گناہ قید تھے۔ ایک دفعہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس نے بلایا، صحابی رسول آ گئے تو کسی بات میں اس ظالم کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اپنی تلوار نکال دی اور چمڑا بچھا دیا۔ اب قریب تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے شاید یہ صحابی رسول کو بدبخت قتل نہ کر دے۔ حضرت انس ایک دعا پڑھ رہے تھے، جب دعا پڑھ لی اس کے بعد حجاج کی طرف دیکھا، کہا ارے ظالم تو میرے بال کو بھی نقصان نہیں دے سکتا، تو قتل کرنے تو دور کی بات ہے، تو میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ حجاج جیسا ظالم آدمی غصے میں کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی ہے، میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے، میں انشاءاللہ اللہ کی ذات کی امید ہے میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ بس یہ بات کہنی تھی۔ حجاج پہ ایسا رعب طاری ہو گیا حضرت انس بن مالک کی اس گفتگو کا، حجاج کا جسم پسینے پسینے ہو گیا، اس نے فوراً معذرت کی، حضرت انس کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اس دعا کو کہتے ہیں دعائے انس۔ مختصر کتابچوں میں یہ دعا چھپی ہوئی مفت بھی مل جاتی ہے، جو آدمی یہ مسنون دعا پڑھے دعائے انس بن مالک، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کو نجات دیتا ہے، دشمن سے حفاظت ہوتی ہے، مصائب میں حالات میں اللہ حفاظت فرماتا ہے۔
یعنی صحابہ کا کیسا ایمان ہے کہ حجاج جیسا ظالم آدمی سامنے کھڑا ہے، تلوار نیام سے نکالی ہوئی جلال میں، فرماتے میں نے مسنون عمل کر دیے تو میرے بال کو بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ہمارا اعمال پر ایمان کمزور ہے، صحابہ کا اعمال پر ایمان طاقتور تھا، اس لیے خالد بن ولید زہر کی شیشی پی رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زہر کی شیشی پی کے کوئی نقصان نہ ہوا۔ زہر تو موت نہیں دیتی، موت اللہ کے امر سے۔ تو یہ یقین کی بات ہے، ان لوگوں کا یقین صحابہ کا پختہ تھا اللہ کی ذات پر کہ نفع نقصان صرف اللہ کی طرف سے۔ مسنون اعمال پر یہ لوگ جان دیتے تھے۔ ہم تو سنت سمجھ کے عمل کو چھوڑ دیتے، صحابہ سنت سمجھ کے جان دیتے تھے۔ آج کسی کو کہتے ہیں جی سنت ہی تو ہے، عمل نہ کیے تو کیا حرج کی بات ہے، فرض تو نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر کی سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں کہ سنت سمجھ کے ترک کر دیا، حالانکہ ہر سنت میں اللہ نے بڑی نورانیت، بڑی روحانیت رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک یہودی غیر مسلم آیا اور وہ آ کر بطور اعتراض کے کہنے لگا تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا اور مکمل طریقہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھایا۔ یعنی معذرت نہیں کی، اس پہ خوش ہوئے۔ ہم سے تو کوئی آدمی اگر یہ بات کہہ دے ہم فوراً معذرت کرتے ہیں، ہاں یار ہمارے پیغمبر نے کہہ دی ہے، بہرحال ہم بھی عمل کر لیتے۔ ہمارا رویہ معذرت کا ہوتا ہے، صحابہ کا رویہ فخر کا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے سکھایا، الحمدللہ ہمارا طریقہ ہے۔ بیت الخلاء میں جائیں گے بایاں پاؤں رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، بیت الخلاء سے نکلیں گے دایاں پاؤں باہر نکلیں گے، دعا پڑھیں گے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھایا، ہمیں فخر ہے۔ وہ سنت کو فخر سمجھ کے بیان کرتے تھے، اور آج ہمارا فخر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں حکمتیں، اگر سائنسی کوئی حکمت ہے، کوئی عقلی اعتبار سے فائدہ ہے تو عمل کرتے ہیں، ورنہ خدا ناخواستہ اگر وہ میری عقل میں نہیں آ رہا یا غیر مسلم سائنسدان دانشور کی عقل میں نہیں آ رہا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی ادا کا ہر فیصلہ دیکھو، جھگڑے ختم ہوتے تھے آپ کی عقل سے۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جھگڑا ہو رہا ہے کہ حجر اسود کون لگائے گا، ہر قبیلے والا کہتا ہے میں لگاؤں گا، اگر میں نہیں لگاؤں گا تو میں دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا، سب لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں کل جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ جو مشورہ دے گا اس کے مطابق ہوگا اور وہی اپنے ہاتھ سے لگائے گا، جھگڑا اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے دن سب نے دیکھا بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، سب کی زبان پر آیا محمد صادق اور امین آ گئے، صادق اور امین آ گئے۔ حضور نے فرمایا چادر لے کر آؤ، چادر لائی، چادر پہ آپ نے یہ پتھر حجر اسود کا رکھوایا، ہر قبیلے کا جو سربراہ تھا اس سے کہا ایک ایک کونا پکڑو، ہر قبیلے کے سربراہ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، چاروں کونے پکڑ کے بیت اللہ کے قریب لے کر گئے۔ اب ہر ایک خوش تھا کہ میں نے حجر اسود کا پتھر اٹھایا، ہم وہاں سے یہاں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فٹ کر دیا، تو دیکھیں حجر اسود کا پتھر آپ نے فٹ بھی کر دیا، سب خوش بھی ہو گئے، جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضور کو جو فہم اور دسترس دی ہے وہ دنیا میں اس سے بڑی فہم کسی کے پاس نہیں۔ مسند احمد کا واقعہ ہے، ایک صحابی نئے ایمان لے کر آئے۔ اب چونکہ زندگی ابتدا میں گناہ میں تھی، عرب کے معاشرے میں زنا شراب عام تھی، تو وہ صحابی نوجوان تھے، اعرابی ایمان لے کر آئے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، یعنی میں باقی تو اسلام لے آیا ہوں لیکن یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اب ہماری طرح کوئی ہوتا جذباتی، کہتا ہاتھ پکڑو اس کو مسجد سے نکال دو، کہ یہ دیکھو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، ممکن ہم اس پہ کوئی فتویٰ بھی لگا دیتے کہ یہ فاسق فاجر ہو گیا۔ حضور نے قریب بلایا، آپ نے قریب بلا کر پوچھا بیٹا کیا تم یہ گوارا کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ اس نے کہا رسول اللہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تم یہ گوارا کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا برداشت کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا گوارا کرو گے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔
آپ نے کہا تم بھی اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، یا اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو حیا پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے دل پہ اس کے ہاتھ رکھ کر یہ دعا کر دی۔ حضرت انس بن مالک صحابی فرماتے ہیں وہ دن اور موت کا دن ہم نے اس صحابی کو کبھی مدینہ میں نظر اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ زنا تو دور کی بات، فحاشی عریانی تو دور کی بات، بد نظری تو دور کی بات، ہم نے اس کو نگاہ اٹھا کر مدینہ میں چلتے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کسی کو نہیں دی، تو ہم آج کے دانشور کی فراست کو لے کر تو عمل کرتے ہیں کہ اس نے کہا ہے، یہ سائنسی تحقیق ہے۔ پیغمبر کی سنت ہے، سنت سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ صحابہ سنت سمجھ کے جان دیتے تھے۔ حضور خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ایک پاؤں مسجد کے اندر ایک پاؤں باہر ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا اندر آؤ، عبداللہ ابن مسعود آئے، فرمایا عبداللہ تم تو چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر میں ایک قدم آگے رکھتا کہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جاتی، اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا۔ صحابہ کی اداؤں میں اطاعت تھی، ہماری اداؤں کے اندر فوائد ہیں، حکمتیں۔ ہم دیکھتے ہیں کون سی چیز میری ذات کے لیے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، معاشرے میں لوگ کیا سمجھیں گے، سنت سمجھ کر عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں کو دیکھتے ہیں، اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں، پھر پیغمبر کی سنت کو آخری درجہ دیتے ہیں۔ جو مسلمان مسنون اعمال کو پہلا درجہ دیتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد ہر موقع پر اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اردو کی کتابیں ناقابل فراموش سچے واقعات، انہوں نے واقعہ لکھا، ایک جماعت ملتان سے گئی امریکہ میں، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تو ایک غیر مسلم تھا، اس کو دعوت دی، تو اس کو کہا چلو آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ دو ساتھی تھے، دونوں غیر مسلم تھے، سیاہ فام تھے، شکل و شباہت کے اعتبار سے سیاہ فام تھے۔ اب جب وہ اندر آئے تو جماعت کے ساتھیوں نے پہلے ان کے ہاتھ دھلائے، ہاتھ دھلانے کے بعد دسترخوان لگایا اور ان کو پلیٹ میں کھانا ڈالا، ان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھا رہے۔ جس گلاس میں وہ پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی بچا ہوا یہ لوگ بھی پی رہے، اور بڑی محبت سے انہیں ہر چیز پیش کر رہے ہیں۔ وہ جو کھا رہا ہے تو ان کو خوشی مل رہی ہے، کھانا کھا لیا تو اس کے ہاتھ دھلائے، بس صرف کھانا کھلائے، دعوت کوئی نہیں دی کہ اسلام ایسا ہے، اسلام کے یہ فوائد ہیں، صرف کھانا کھلائے دسترخوان پہ۔ وہ دونوں غیر مسلم جو تھے کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے آپ کا جو مذہب ہے وہ بتائیے، کا اسلام ہے، کہا ہمیں بتائیے، ہم مسلمان ہوتے، مسلمان ہو گئے۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ مسلمان کیسے ہوئے، ہم نے تو آپ کو ابھی دعوت نہیں دی، صرف کھانا کھلایا۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے اندر آج تک اتنی محبت سے میری ماں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا جتنی محبت آپ نے دی ہے۔ ہمارے گھر میں ہر ایک کی پلیٹ الگ ہے، ہر ایک کے چمچ الگ ہے، ہر ایک کا گلاس الگ ہے، ہر ایک کے لباس کپڑے الگ ہیں، تولیے الگ ہیں کہ جراثیم لگتے ہیں۔ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی ماں بیٹا بھی کھانا نہیں کھاتے، لیکن آپ نے ہمیں ایک ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ میرے بچے ہوئے پانی کو آپ مسلمانوں نے پیا۔ آپ کا مذہب سچا ہے جس میں محبت ہے، ہمدردی ہے، اپنائیت ہے، صرف اس کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے پیغمبر کی ہر سنت میں نور رکھا ہے۔ صحابہ جہاں جاتے تھے نا، وہ دلائل نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری طرح بن جاؤ۔ صحابہ کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے۔ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، وہ جہاں پہنچے بس ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی وضاحت لوگوں کی ایمان لانے کا ذریعہ بن جاتی۔ فرانس میں جماعت گئی تو جب وہاں پر ایک ساتھی بیمار ہو گئے، اسے ہسپتال لے جایا گیا، طبیعت زیادہ ناساز تھی۔ اب وہ ایک وارڈ کے اندر ہیں تو وہاں نرس اس کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، لیکن یہ نوجوان ساتھی تھے، جب بھی وہ آتی یہ نظریں جھکاتے تھے، کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ 5-6 دن رہی، وہ دیکھتی رہی کہ میں آتی ہوں خدمت کے لیے، کبھی انجیکشن لگانا، دوا دینی، سب کچھ، لیکن یہ نظر میری طرف نہیں اٹھاتے، اب تک مجھے نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا آخر بات کیا ہے، میرے اندر کشش بھی ہے، اور غیروں کے ماحول کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں استعمال کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح،
لیکن یہ کیسا مسلمان ہے، اس نے نظر بھی نہیں اب تک اٹھائی۔ اس نے پوچھا آخر بات کیا ہے کہ تم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں، اتنے دن ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، قرآن کا حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والو اپنی نظروں کو جھکا دو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو ہمیں شریعت کا حکم ہے، اس لیے ہم اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، غیر محرم کو نہیں دیکھتے۔ تو وہ اتنی متاثر ہوئی کہ واقعی تم لوگوں کا شریعت پر عمل ہے، اسلام پر عمل ہے۔ اس بات سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گئی۔ کہا آپ کی جماعت میں یا آپ مجھ سے خود نکاح کرو، یا کوئی اور جماعت کے ساتھی کا مجھ سے نکاح کرا دو، میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ ساتھیوں میں ایک کے ساتھ اس کا نکاح بھی ہو گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد اسلام کے ہر حکم میں نور ہے۔ ہم نے اسلام کو پورا اپنایا نہیں ہے، ہم نے شریعت کو پورا اپنی زندگی میں لایا نہیں ہے۔ جب مسلمان پوری شریعت دین میں لائے گا، وہ جہاں سے جائے گا وہ دین کا داعی اور مبلغ بنے گا، اسے دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے لکھا، ایک جماعت امریکہ گئی، وہاں جب پہنچے تو سب ساتھیوں کا لباس سفید تھا، سر پہ امامے بندھے ہوئے تھے۔ تو ایک جگہ ایئرپورٹ پر پہنچے، نماز کا وقت ہوا تو آذان دی۔ اللہ نے آذان میں بڑی ہیبت رکھی ہے، آذان میں بڑا جلال ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے شیطان آذان سن کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ بدبخت باقی کسی چیز سے نہیں بھاگتا، لیکن آذان میں ایسی طاقت ہے کہ شیطان، حدیث میں آتا ہے، ہوا خارج کرتا ہے اور بھاگتا جاتا ہے، دور تک یہ چلا جاتا ہے کہ میرے کانوں میں آذان کی آواز نہ پڑے۔ تو ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے آذان دی، آذان کے بعد نماز پڑھی۔ تو ایک غیر مسلم تھا جو خود حالانکہ پادری تھا، اس نے جب یہ مسلمانوں کا عمل دیکھا، اسی وقت آیا، مسلمان ہوا، اور اس نے کہا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم ساتھی جہاں بھی جاؤ اپنا یہ لباس نہیں چھوڑنا جو تمہارے پیغمبر کا یہ سنت لباس ہے، جو تمہارے پیغمبر کا یہ امامہ ہے، اور آذان دینا نہیں چھوڑنا۔ تم اگر یہ دو چیزوں پر عمل کر لو، اپنے لباس اور وضع قطع پر اور آذان اور نماز پر، تم پورے یورپ کو اس سے فتح کر دو گے۔ صرف اس چیز کو لے آؤ۔ ہماری نمازیں وہ نماز نہیں، ہماری زندگی میں لباس وہ لباس نہیں، ہم تو اس کو نبی کی سنت کے لباس کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جی لباس پہنے کے ترقی بند ہو جائے گی، ترقی سنت پر چلنے میں۔ لباس اتارنا تو جاہلیت کا طریقہ تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، بالکل ننگے گھومتے تھے۔ تو اگر کوئی جتنا لباس اتار رہا ہے وہ اتنا جاہلیت کی طرف جا رہا ہے۔ لباس شریعت نے دیا، لباس کا ترک کرنا جاہلیت کی طرف جانا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس تمہارے لیے اس لیے اتارا یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا، خوبصورتی کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، ہر سنت عمل میں آپ کو ایک نورانیت نظر آئے گی۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک غیر مسلم تھا، وہاں دھوبی تھا، وہاں مسلمانوں کے کپڑے بھی آتے تھے جو کالج میں پڑھنے والے، عیسائیوں کے کپڑے بھی آتے، وہ دھوتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ وہ مسلمان ہوا صرف اس بات کی وجہ سے، اس نے کہا جو مسلمانوں کی پینٹیں آتی ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ان میں گندگی لگی ہوئی نہیں ہوتی، ان میں پاخانہ نہیں ہوتا، بدبو نہیں ہوتی، نجاست نہیں ہوتی، منی کے اثرات نہیں ہوتے، لیکن غیر مسلموں کی جو پینٹیں اور کپڑے ہوتی ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے۔ تو اس نے مسلمانوں سے پوچھا تمہاری پینٹوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لباس میں؟ کہا ہمارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ جب تم بولو براز سے فارغ ہو جاؤ تو استنجا کرو۔ تو ہم لوگ استنجا کر کے پانی سے خوب پاکی حاصل کرتے، غیر تو ٹیشو استعمال کرتے نا، انگریز تو ٹیشو استعمال کرتا ہے، اسلام نے ہمیں پانی طریقہ بتایا، پانی سے خوب صفائی ہوتی ہے، ٹیشو سے وہ صفائی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا تمہارا مذہب سچا ہے جس میں اتنی پاکیزگی ہے، صرف اس بات پر وہ اسلام لے کر آ گیا۔ دین کے ہر عمل میں نور ہے، جب بھی یہ سچائی اور حقانیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا مسنون اعمال کو انسان اپنی زندگی میں لائے بھی اور اللہ سے توفیق بھی مانگے۔ دیکھیں اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سنت کو اپنا کر کوئی ذلیل و رسوا نہیں ہوا، اللہ نے عزتیں دی۔ ایک ساتھی یورپ گئے کام کے لیے، وہاں پہنچے، انہوں نے کہا آپ کو دکان پہ لگائیں گے لیکن 2 شرطیں، پہلی شرط یہ کہ داڑھی کٹواؤ گے، دوسری شرط یہ کہ پینٹ شرٹ پہنو گے، مستقل یہ لباس ہوگا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں ہے تو آپ نے جو ویزا لیے ہم آپ کو واپس بھیج دیں گے، کام نوکری نہیں دیں گے۔
اس نے کہا ٹھیک ہے نوکری نہیں دو لیکن داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ اس نے اپنا کام چھوٹا موٹا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کاروبار میں برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی، اس وقت کہ وہاں کے مالداروں کا جو شمار ہوتا تھا تو 16ویں نمبر پر سب سے زیادہ مالدار پورے ملک کے اندر وہ شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو شاکر ہے نا، قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ جو آدمی جتنی قربانی دے کر عمل کر رہا ہوتا ہے رب العالمین اسی کے مطابق پھر اس کو بدلہ بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اسی ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ لاہور سے ایک بارات کراچی آئی، بارات کا دن طے تھا، کراچی پہنچے۔ اب جس دن نکاح ہونا ہے تو نکاح سے پہلے جب لڑکا ساتھ تھا تو لڑکی والوں میں بات پتہ چل گئی کہ لڑکے کی داڑھی ہے، اور لڑکی نے وہ دیکھ بھی لیا، تصویر دیکھ لی۔ اب وہ بدبختی تھی، اس کی زندگی اعمال پہ تو تھی نہیں، دین سے دوری تھی، تو ماں باپ نے تو ساری زندگی اسے کچھ دکھایا پڑھایا نہیں، تو اس نے کہا میں تب شادی کروں گی جب یہ داڑھی کٹوائے گا، ورنہ میں شادی نہیں کرتی۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ لڑکی شادی پہ راضی نہیں ہے، بارات والے لوگ لاہور سے ادھر آ گئے۔ اب اس نے لڑکے کے والد سے کہا کہ تم کسی طرح بیٹے کو راضی کر دو، داڑھی کٹوا دے، ایک مشت داڑھی تھی کاٹ دے، بعد میں پھر رکھ لے گا، جیسے آج کا نادان بھی کہتے ہیں کاٹو بعد میں رکھ دو گے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہوگا، فوراً ایسا کرو کٹوا دو۔ اب اس نے ان سے کہا تم ٹھہرو میں آتا ہوں۔ یہ لوگ وہیں رہے، یہ چھپکے سے کہیں نکلا باہر، وہاں سے ہوتے ہوئے کراچی اسٹیشن آیا، کراچی سے ٹکٹ لیا، لاہور واپس چلا گیا۔ لاہور پہنچا، رات کا وقت تھا، ایک مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ رشتہ اب اس پر ہے کہ داڑھی کٹواؤ، میں نہیں چاہتا میری پیغمبر کی سنت کٹ جائے، میرے پاس اسباب کے درجے میں اور کوئی آسرا نہیں، یہی ایک سنت ہے، ہمارے پاس نہ راتوں کا جاگنا ہے، نہ دن کے اعمال ہیں، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، اور تو کچھ نہیں، یہ پیغمبر کا حلیہ ہے، یہ لباس ہے کہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس پر اگر ہماری نجات کر دے۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ مولا کریم تو غیبی اسباب پیدا فرما دے۔ ادھر یہ نوجوان رات کے اندھیرے میں ادھر لاہور میں مسجد میں اللہ کے سامنے رو رہا، روتے ہوئے آنکھ لگی، وہیں چٹائی تھی، چٹائی پہ سردی کا موسم تھا، لیٹا، اوپر چٹائی اوڑھ دی، اپنے اوپر بھی چٹائی ڈال دی، مسجد میں سو گیا۔ وہاں قریب میں ایک بڑا ہی مالدار آدمی رہتا تھا، اللہ نے اس کو بڑی دولت پیسے سے نوازا تھا، بنگلے کوٹھیوں والا تھا۔ اس نے خواب دیکھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان ہے جس نے میری سنت کو نہیں کٹوایا، سنت سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ وہاں سے آیا، ابھی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، تمہاری بیٹی جوان ہے، اگر مناسب ہے تو رشتہ اس سے کروا دو۔ وہ تو نیک آدمی تھا، خواب میں حضور کو کسی کی زیارت ہو جائے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا آ کر اپنی بیٹی کو سنایا، بیٹی راضی ہو گئی، بالکل جو حضور کا فیصلہ وہ ہمارا، جا کر دیکھو نوجوان کا ہے۔ مسجد میں تلاش کیا تو دیکھا وہ سویا ہوا تھا اور ایک چٹائی کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کر اس کو جگایا، گھر لے کر گئے، اس کو غسل کروایا، نیا لباس پہنایا، امام صاحب کو بلایا، نکاح ہو گیا۔ اپنا ایک بنگلہ تھا اس کے نام پہ کر دیا، گاڑی تھی وہ اس کو دے دی، کہا اب آپ کی مرضی میرے ساتھ رہو، آپ کی مرضی اپنے گھر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں پہلے میں گھر چلا جاتا ہوں۔ اب کراچی سے بارات والے ابھی پہنچے نہیں ہیں، کراچی والے ابھی واپس نہیں آئے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کہ دولہا لاپتہ ہو گیا ہے، ادھر ادھر افواہ ہے بھئی دولہے کا پتہ نہیں ہے۔ ادھر دولہا اپنی اس گھر والی کو لے کر اپنی نئی مرسڈیز گاڑی کے اندر آ کر جب ادھر پہنچا تو پتہ چلا نکاح ادھر ہو گیا۔ اللہ نے دولت بھی دے دی، پیسہ بھی دے دیا، گھر بھی دے دی، گاڑی بھی دے دی، عزت بھی دے دی۔ سنت پر عمل کر کے کوئی رسوا نہیں ہوا، دین پر چل کر کسی پہ فقر و فاقہ نہیں آیا، دین پر چل کر کسی پہ تنگ دستی نہیں آئی۔ حضور کی جس سنت کو جس نے اپنایا اللہ نے چمکا دیا۔ رب العالمین صرف انسان کی قدردانی کو دیکھتا ہے، انسان کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ اس لیے میری پوری گفتگو کا خلاصہ تھا حضور کی جو سنت نظر آئے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنی اولاد کو بتائیں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھو، ان کی داڑھیاں دیکھو، نوجوان کسی کی یہاں سے رکھی ہے تھوڑی کے پاس، کسی نے ادھر کسی نے ادھر، کسی کے بالوں کی کٹنگ دیکھو، لگتا نہیں ہے مسلمان کا بچہ ہے۔ کیا مسلمان کی کوئی تہذیب نہیں؟ کیا نبی کا کوئی لباس نہیں؟ آج اگر کوئی غیروں کی وردی پہن کر آ جائے، انڈیا کی وردی پہن لے، فوراً اس پر قانون حرکت میں آئے گا۔ دشمن کی وردی پہن لی تو ہمارے پیغمبر کی وردی کوئی نہیں، ہمارے پیغمبر کا لباس کوئی نہیں۔ آج بچہ اسکول یونیفارم نہ پہن کر جائے، باہر نکال دیتا ہے، یونیفارم کیوں نہیں پہنا؟
پولیس کی وردی، رینجرز کی وردی، ہر ایک کی وردی موجود ہے۔ مسلمان کی بھی تو وردی ہے، مسلمان کی وردی محمد الرسول اللہ کا لباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ حضور کے پاس فارس کے لوگ آئے، ان کی مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں نہیں تھیں، حضور نے چہرہ انور پھیر دیا۔ تمہیں کس نے کہا تم مونچھیں بڑھاؤ، داڑیاں کٹاؤ؟ کہا ہمارے رب نے کہا۔ حضور نے کہا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے داڑھی کے بالوں کو بڑھاؤ، مونچھیں کٹا دو۔ آپ علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر دیا۔ کل اگر قیامت کا دن ہوا، حشر کا میدان ہوا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے اور آپ کے پاس تو نیک اعمال کوئی نہیں ہے، ایک ہی بات ہوگی یا رسول اللہ، اور کچھ نہیں تھا لیکن لباس آپ کی طرح اپنایا، سنت آپ کی طرح رکھی، اولاد کو مسنون اعمال سکھائے، سنت اپنی زندگی میں لے کر آئے، شاید یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کہیں حضور اس وقت چہرہ ہم سے نہ پھیر دے کہ تو میرا امتی ہو کر میرے چہرے سے نفرت کرتا ہے، میرا امتی ہو کر میری سنتوں کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتا۔ کس چیز کا مسلمان ہے؟ جس پیغمبر نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ہم اس پیغمبر کی شکل و شباہت کو زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ جو پیغمبر 6 گھنٹے ہمارے لیے عرفات میں دعا کرتا رہا، حشر کا میدان ہوگا، ہر ایک کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے آدم کھانا میں نے کھا لیا، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے قبطی کو تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا، کہیں اللہ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھ لے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لوگوں نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہیں اللہ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھ لے، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہیں اللہ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھ لے کہ جو انہوں نے کہا تھا انی سقیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اپنی بہن، اپنی گھر والی کے بارے میں حاذہ اختی، اور انہوں نے جو بتوں کو توڑا تھا اور کہا تھا بل فعلوا کبیرہم ھذا، کہیں یہ بات اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے، یہ تینوں توریہ استعمال ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں اللہ سے دعا کی تھی، اس لیے نفسی نفسی۔ ایک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، آپ علیہ السلام سجدہ کریں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، سر اٹھائیے مانگیے اللہ آپ کو عطا کرے گا، آپ سفارش کیجئے اللہ آپ کی سفارش قبول کرے گا۔ آپ کی زبان پہ ایک جملہ ہوگا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ تو ہمارے پیغمبر نے ہماری تو اتنی لاج رکھی، اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی جو کربلا میں شہید ہو گئے، اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کی، میرے اور آپ کے لیے کی۔ آپ کی وفاداری کا ثبوت یہ ہے ہم مسنون اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، اخروی بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔